بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگڑ۔ ناظرین، جہاں ہمیں یہ گلہ رہتا ہے کہ پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ بہت کمزور ہے بھی ہے، لیکن اکا دکا کہیں ایسے ہمارے جج صاحبان مجسٹریٹ حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، کچھ دنوں پہلے بھی جنگل کاٹنے پہ ایک ملزم کو انہوں نے پکڑا تھا۔ سردار آصف صاحب ہیں، سی ڈی اے کے اسپیشل مجسٹریٹ ہیں۔ یہ اپنی موجودگی کا ہر ہفتے احساس دلاتے ہیں کہ جناب قانون ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دکاندار نے سڑک کے اوپر جو ہے وہ اپنی دکان کا ملبہ جو ہے ڈال رکھا تھا لوگوں کے چلنے کے راستے پہ، فٹ پاتھ پہ، تو اس کو بلایا گیا۔ اس نے بھی جناب علی اپنی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، پھر اس کو بھی سزا سنائی گئی۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں آج جو انہوں نے سزا دی ہے وہ کس شخص کا دماد ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس نوجوان کو پکڑا گیا اس کا جرم کیا تھا۔ اس نوجوان کا جرم تھا، میلوڈی میں ان کے ایک کپڑے کی دکان ہے لارنس پور کی، تو اس نے وہاں پہ ایک بڑا قدیم درخت تھا برگد کا، جسے ہم بوڑ کا درخت بھی کہتے ہیں، تو اس کا جو دودھ ہے وہ مختلف ادویات میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے پتے بھی ادویات میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس کی جو وہ بریک جو اس کا گول گول پھل ہوتا ہے، جس کو ویسے تو پنجابی میں گولیں کہتے ہیں، وہ بھی مختلف میڈیسنز میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن برگد کا درخت جو ہے وہ ذات خود ایک ایسا درخت ہے جو اوپن ایئر کنڈیشن جس کو کہا جاتا ہے۔ انگریز دور میں یہ جو درخت لگائے جاتے تھے، زیادہ تر ان درختوں کے نیچے، بوڑ کے درختوں کے نیچے کچہری لگتی تھی، جج صاحبان اس انگریز دور کے بیٹھا کرتے تھے، پنچایتیں ہوا کرتی تھیں، یہیں پٹوار خانے ہوا کرتے تھے، ان کے نیچے بیٹھ کے گرمیوں میں سارا کام ہوتا تھا، تاکہ لوگ بھی کھلم کھلا بیٹھے ہوئے تھے۔ اے سی کا کوئی زمانہ نہیں تھا، پنکھے ویسے ہی نہیں تھے، بجلی جو نہیں تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ ہمارے ہاں ان برگد کے درختوں کو ایسے مٹایا جا رہا ہے جیسے پاڑا ہرن کو مٹایا گیا اور نایاب پرندوں کو مٹایا گیا۔ اب برگد کے درخت کے پیچھے عوام پڑی ہوئی ہے، ان کو اس کی افادیت کا شاید نہیں پتہ۔ پنڈی کا بوڑ بازار بہت مشہور ہے، وہاں بھی بڑے زبردست بوڑ ہوا کرتے تھے، اور اگر آپ پنجاب میں چلے جائیں، بلکہ پورے پاکستان برصغیر میں جائیں، آپ کو بوڑ کا درخت جو ہے وہ ہر مزار کے ساتھ نظر آئے گا، کسی اسکول میں آپ کو لگا ہوا نظر آئے گا، کسی چرچ کے پاس آپ کو لگا ہوا نظر آئے گا، کسی گردوارے کے پاس آپ کو لگا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اب جو ہے، چونکہ یہ سمارٹ دور ہے، موبائل کا دور ہے، نئی نسل جو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بوڑ کے درخت کی کیا افادیت ہے، لہٰذا وہ ان کے نزدیک ان کو کاٹا جائے، جو مرضی کیا جائے، اس کا ایندھن بنا لیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ناظرین، یہ جو لارنس پور والے ہیں، اس نوجوان نے میلوڈی میں ہی پٹرول پمپ کے پاس یہ بوڑ کا درخت تھا، اس کا قتل عام کیا، اور یہ بات پہنچی جناب سردار آصف صاحب تک۔ سردار آصف صاحب نے ان کو طلب کیا اور ان سے پوچھا، تو نہ ان کے پاس کوئی اجازت نامہ تھا، اور نہ ہی وہ اسپیشل مجسٹریٹ کے سامنے یہ ثابت کر سکے کہ جناب مجھے اس درخت سے یہ تکلیف تھی۔ جہاں ان کی دکان ہے، اگر وہ وہاں ہوتا وہ وہاں بھی ان کو چھاؤں دیتا، لیکن وہ ان کی دکان کہیں اور ہے، بوڑ کا درخت کہیں اور ہے۔ پٹرول پمپ آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو سمجھ جائیں کہ اچھا خاصا بیچ میں فرق ہے۔ لیکن بھائی صاحب جو ہیں وہاں سے تمتماتے ہوئے گئے اور جا کے بوڑ کا درخت جو ہے اس کا سر قلم کر دیا۔ تو عدالت نے ان کو بلایا جہاں یہ جواب نہیں دے سکے۔ لیکن ناظرین، یہ بھی بتا دوں کہ یہ صاحب جو ہیں ہمارے مشہور عالمی چیمپئن سکواش کے جو جان شیر خان جو ہیں، ان کے داماد بتائے جاتے ہیں۔ تو جان شیر خان صاحب ہمارے سر آنکھوں پہ، ہمیں ان سے بہت محبت ہے، انہوں نے پاکستان کا بہت نام روشن کیا ہے۔ لیکن اس میں جان شیر صاحب کا تو کوئی قصور نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جان شیر خان صاحب نے تو نہ ان کو این او سی دیا ہے، اور مجھے پوری امید ہے جان شیر خان صاحب نے ان کو یہ بھی نہیں کہا ہوگا کہ پتر تیرے رستے سے برگد دا درخت آوے تو انہوں لا کے رکھ دے۔ جان شیر نے تو کبھی ایسا نہیں کہا ہوگا، اور نہ ہی جان شیر نے اس کو یہ کہا ہوگا کہ بیٹا میلوڈی میں جو پٹرول پمپ کے ساتھ جو برگد کا درخت ہے نا، اس کو کاٹ دو، وہاں پہ جناب علی اسکواش کا جو ہے وہ کوٹ بناتے ہیں، اور وہاں بن بھی نہیں سکتا۔ تو جناب ہمارے جو جان شیر خان صاحب جو ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے بڑے بے شمار ٹائٹل پاکستان کے لیے جیتے، لیکن ان کے دماد نے یہ جو ٹائٹل اپنے نام کیا ہے، خود جان شیر خان صاحب کو بڑا افسوس ہو رہا ہوگا کہ انہوں نے اتنا قدیم درخت جو ہے وہ کیوں کاٹا، اور پھر این او سی بھی نہیں لیا۔ چونکہ اسلام آباد کا یہ قانون ہے کہ اگر آپ نے اپنے سین میں لگا ہوا درخت بھی کاٹنا ہے تو آپ کو سی ڈی اے کو بتانا ہوگا، جا کے این او سی لینا ہوگا۔ اور سی ڈی اے جو ہے پاکستان کے باقی شہروں کی نسبت سب سے زیادہ درخت یہاں لگائے جاتے ہیں، اگرچہ یہاں پہ جنگلات کی مار داڑ بھی بہت ہوتی ہے، ہم آپ کو اپنے کیمرے کے ذریعے دکھاتے بھی رہتے ہیں، جہاں جہاں مافیا جو ہے وہ درختوں کو کاٹ کر ان کی لکڑی بنا کر یا مختلف مقاصد کے لیے بیچتا رہتا ہے۔ لیکن سردار آصف صاحب کا ہم اس لیے
جو وہ کرتے ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وہ کرتے ضرور ہیں جو ان کے بس میں ہے، چونکہ یہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اب اسلام آباد کا ایریا دیکھیے کتنا ہے، اسلام آباد کا جنگلات دیکھیے کتنا ہے، اب وہ ساری جگہ تو نہیں پہنچ سکتے، جو معاملہ درخواست ان تک پہنچ جاتی ہے پھر اس کے اوپر سردار آصف صاحب جو ہیں وہ ایکشن ضرور لیتے ہیں، خواہ وہ کوڑے کے ڈھیر لگانے والا ڈمپر مافیا ہو، یا درخت کاٹنے والا ٹمبر مافیا ہو، یا بورڈ کاٹنے والا یہ نوجوان ہو جان شیر خان صاحب کا دماد جو ہے۔ تو سردار آصف کا جو ایکشن ہوتا ہے وہ قابل دید ہوتا ہے۔ آج بھی سردار آصف صاحب نے اس نوجوان کو 3 دن کے لیے جیل بھیجا ہے اور اپنے حکم میں لکھا ہے کہ موصوف وہاں پہ مشقت بھی کریں گے، اور 50,000 روپے سکہ رائج الوقت ڈالر کے حساب سے جو بھی گرتا ہوا 50,000 روپے ہے، وہ جناب یہ نوجوان جو ہے وہ سرکار کے خزانے میں جمع بھی کرائے گا۔ سرکار کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ سرکار کو تو اس وقت ڈالروں کی ضرورت ہے، وہ بھی اربوں ڈالر کی، لیکن قانون کو ضرور فرق پڑے گا، عام شہری کو ضرور فرق پڑے گا۔ عام شہری اس سے ضرور متاثر ہوگا کہ میں نے درخت جو ہے وہ اپنی مرضی کے تحت ان کا قتل عام میں نہیں کر سکتا۔ درخت ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، درخت ہمارے جو ہے وہ ہماری کئی بیماریوں کا علاج ہیں، درخت کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور پچھلی جو حکومت عمران خان کی تھی انہوں نے تو 10 ارب درخت لگانے کا ایجنڈا منشور جاری کیا تھا۔ تو یہاں پہ جو درخت کاٹ رہے ہیں ان کے خلاف وقتاً فوقتاً ایکشن ہوتا رہتا ہے۔ سردار آصف صاحب کا یہ جو ایکشن ہے بڑا شاندار ہے۔ اور ناظرین یہ بھی میں بتا دوں کہ غوری ٹاؤن کے جو پچھلے مالک تھے چودھری عثمان، ان کو بھی اس سردار آصف صاحب نے اسی جرم میں گرفتار کروایا تھا کہ انہوں نے درخت کاٹ کے سوسائٹی کے پلاٹ وہاں پہ کریٹ کیے تھے، اور ان کو جیل بھجوا کر 1 ارب درخت جو ہیں وہاں پہ لگانے کا حکم صادر کیا تھا۔ لیکن چونکہ سردار آصف صاحب سے اوپر کئی اور فورم ہیں، چودھری عثمان نے وہاں سے جا کے اسٹے لے لیا، اور پھر اس کے ساتھ جو شریک ملزم تھے چودھری عبد الرحمن صاحب، انہوں نے بھی جا کے اسٹے لے لیا۔ پھر 1 ارب درخت تو لگانے کی باری نہیں آئی۔ البتہ غوری ٹاؤن کے جو متاثرین ہیں وہ جگہ جگہ روتے پھر رہے ہیں کہ جناب ہم سے پیسے بھی لے لیے، پلاٹ نہیں دیتے۔ یہ کہانی الگ ہے، لیکن درختوں کا تحفظ بہت ضروری ہے، اور سردار آصف صاحب ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، آپ اس طرح کے فیصلے جاری کرتے رہیں، حکم دیتے رہیں تاکہ درختوں کو تحفظ حاصل ہو جائے، کیونکہ درخت جو ہے وہ ہمارے لیے انسان کے لیے بہت ضروری ہیں، انسان کے لیے نہیں چرند پرند کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ابھی جیسے جیسے گرمیوں کا پارا جو ہے اوپر جا رہا ہے، چرند پرند آپ دیکھیں کہ نئے نئے کھلے ہوئے پتوں کے اندر بیٹھ کے چرند پرند جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں صبح دوپہر شام۔ پرندوں کا درختوں کے اندر موجود ہونا بذات خود ایک خوبصورتی ہے، اور اگر ہم درخت ہی کاٹ دیں گے تو وہ بڑا ظلم ہوگا۔ ویسے سی ڈی اے کا چونکہ یہ قانون ہے کہ جو درخت بالکل سوکھ چکا ہے وہ سی ڈی اے کو بتا کے پھر سی ڈی اے کے اہلکار جاتے ہیں، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ جس طرح لارنس پور والے اس نوجوان نے آج خود نوٹس لیا، نہ کسی قانون کو جانچا، نہ کسی قانون کو سامنے آنے دیا، اور برگد کا درخت جو ہے وہ اس نے وہاں سے اڑا دیا۔ حالانکہ اس برگد کے درخت کے نیچے پٹرول پمپ کے جو ملازمین، جو پٹرول پمپ پہ یہ لوگ بیٹھے، جو پٹرول پمپ کے ٹھیا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پنکچر لگانے والے، موٹر سائیکلوں کا کام کرنے والے، وہ اس کی چھاؤں میں بیٹھ کے کام کر سکتے تھے۔ ظاہر ہے وہ اے سی تو نہیں لگا سکتے، نہ وہ افورڈ کرتے ہیں، لیکن اس برگد کے نیچے جو ٹھیا لگا ہوا تھا وہ 3 4 5 6 خاندانوں کا جناب علی وہاں سے رزق پیدا ہو رہا تھا۔ اب یہ لارنس پور والا جو نوجوان ہے یہی بتا سکتا ہے کہ اس کو کیا فائدہ ہوا درخت کاٹنے کا۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔